سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں اور نیم فوجی دستوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فورسز کی جانب سے رات گئے ٹینک پوا کے علاقے میں آپریشن شروع کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عوامی مجلس عمل نے 10 اکتوبر 1965 کو جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا ہے۔ اس دن عوامی جذبات اور امنگوں کی نمائندگی کرنے اور حق و انصاف کے لیے آواز بلند کرنے پر عوامی مجلس عمل کے بانی میر وائس مولوی محمد فاروق اور پارٹی کے درجنوں رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عوامی مجلس عمل نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ میر وائس مولوی محمد فاروق کو بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر کے تقریباً 3 سال تک جیل میں ڈال دیا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اتوار کو پابندیوں، چھاپوں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے سائے میں عید میلاد النبی منایا گیا۔ لندن میں قائم ذرائع ابلاغ کے ادارے BBC نیوز کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر سے شروع ہونے والے مالی سال 2022 کے آغاز سے بھارت میں امتیازی سلوک اور دیگر عوامل کی وجہ سے ریکارڈ 16,290 بھارتی شہریوں کو امریکہ میں میکسیکو کی سرحد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی ایک جیل میں نظر بند مسلمان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 27 سالہ محمد امین کو جیل میں تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ محمد امین کو بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مارچ 2021 میں دہلی میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا تھا۔